جناب صدر احمد شہباز خاور اس طرح جو بارے گل ہو گئی ہے اور تھی شروع سے گل کی کہ دوستوں کی اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا ہوگا تو پھر پوری طرح کرنا چاہیے. میں بھی نہیں سمجھتا سی کہ طریقے نے کرنا تو ہلکا کوئی اچھی میٹنگ کرتا کہ صرف وہ بارے گل ہوں وہ شاعری کے بارے وہ افسانے کے بارے. احمد شہباز خاور یاد رکھنے والی شے سی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. انہیں ساری زندگی صرف ادبی کام کیا اور بہت کام کیا. کنی کتاباں چھاپ دیتی, کہانی, شاعری, افسانہ, مطلب وہ کہڑی تعریف کری. اور سب تو زیادہ ہے کہ سارے پیار کرتا سی, وہ دوئی نہیں سی, دوگلا پن نہیں سی, درویش آدمی سی, سارے محبت ملتا سی. وہ بارے گل کرنی ہے بس, لفظ کوئی نہیں تو گل ہو بھی نہیں رہی ویسے. تھینک یو. شکریہ. شاہد اشرف صاحب. صاحب صدر, میں دوستوں کے سامنے حلقے کے حوالے سے انفارمیشن رکھنا چاہتا ہوں کہ حلقے کے موجودہ اجلاس کی فارمیشن اس طرز کی ہے کہ ہر اجلاس کسی شخصیت کے نام موسوم کیا جا رہا ہے. پہلا فضل حسین رائی صاحب کے نام تھا, دوسرا اجلاس فراز کے نام تھا, احمد فراز کے, اور تیسرا احمد شہباز خاور کے. تو اصل میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت کے حوالے سے ایک مکمل اجلاس رکھنے سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں. ہماری فارمیشن کچھ اس طرز کی ہے کہ ہم تنقیدی اجلاس یا کسی اور کے ساتھ ہر اجلاس کسی کے ساتھ موسوم کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ احمد شہباز خاور کے ساتھ 3 دہائیوں کا تعلق ہے, اور جب ہم حلقے میں آئے تو احمد شہباز خاور پہلے سے موجود تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا. ادبی محاذ کے مشاعروں میں وہ کمپیئرنگ کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی متحرک ترین ادبی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے. بعد میں ریڈیو پاکستان پہ انہوں نے ڈائری کا آغاز کیا. تو احمد شہباز خاور نے ایک طویل عرصے تک ریڈیو کے پروگرام بھی کیے اور ایز اے کمپیئرنگ اپنے جوہر دکھائے. کئی جہتوں کی حامل شخصیت ہے اور الگ الگ پہلو کی متقاضی ہے. یعنی ان کا افسانہ ہے, ان کی شاعری ہے, ان کی نعت ہے, اور ان کی مضمون نگاری ہے. یہ 4 پہلو تو ان کے نمایاں دکھائی دیتے ہیں. نعت کی کتب شائع ہوئی, افسانہ نگاری نے مقام پیدا کیا, اور سچی بات یہ ہے کہ وہ پہلے افسانہ نگار تھے جنہوں نے ہمیں متاثر کیا. چونکہ پنجابی افسانہ نگار کم ہیں اور عام طور پہ ان کی تخلیقات ہم تک پہنچتی بھی نہیں ہیں, تو احمد شہباز خاور کو ہم نے حلقے میں سنا, اور جن افسانوں کا ذکر ہوا, ابھی مصروفان آزادی اور جبیل کا, یا اس کے علاوہ اور چند افسانے. ایک تو ان کا پڑھنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا, اور وہ لفظوں میں امیج بناتے تھے اور اس کو کریکٹر کی صورت میں ادا کرتے تھے. لفظوں کا زیر و بم جو ہے اس سے آشنا تھے, اور کہانی بننے اور کہانی بیان کرنے کا جو ایک عنصر ہے وہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا. اب شہباز خاور کو اصل میں ان کے حالات یا سماجی بیک گراؤنڈ ہے اس سے خاصا نقصان پہنچا. بہت تیز بھاگنے والا شخص اگر بار بار پکڑ لیا جائے اور اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے یا اسے پھلانگنے کے لیے کہا جائے تو وہ دیر تیز نہیں بھاگ سکتا ہے. تو چونکہ ناہمواری نے ان کی تخلیقی سفر کو کئی جگہوں پہ روکا, اور میں اس کا عینی شاہد ہوں, اور میں حلقے کی سیاست یا شہر کی ادبی فضا کو بخوبی جانتا ہوں. تو مجھے یہ ایک بات یقیناً ڈسکس کرنی چاہیے. مثلا بہت سے شاعر اور ادیب ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے خائف تھے, اور حتیٰ کہ اس کو ایز اے کمپیئرنگ ہٹانے کے بھی در پہ رہے. اور مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے
احمد شہباز خاور کے ساتھ ایک پروگرام ریڈیو کا کرنے کا اتفاق ہوا ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. تو انہوں نے شکوہ کیا کہ ریڈیو پاکستان نے ان کے درجنوں کے قریب چیک شاید ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں اور وہ کب کے وہ کمپیرنگ چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریڈیو ان کی ادائیگی سے پہلو دہی اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسی باتیں. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی پہلو جو شاید ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. تو بڑا آدمی اپنی تخلیق میں ہی بڑا ہوتا ہے. آج ہم ان کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان کی ان تخلیقات کے تناظر میں ان کا جائزہ لے رہے ہیں. تو یہ سب ترتیب و تنظیم بالآخر بکھرنے کے لیے ہے، لیکن وہ جو کچھ بنا دیتا ہے اور زمانہ اسے تعدید برقرار رکھتا ہے، وجہ طور پہ داد کا مستحق ہے. تخلیقات کی عمر چند دن، مہینے یا دہائیوں میں ہو سکتی ہے. احمد شہباز خاور ایک ایسی شخصیت ہے جو دہائیوں کے بعد بھی ہمیں کہیں مہکتی ہوئی، دمکتی ہوئی اور جگمگاتی ہوئی دکھا دیتی ہے. آپ سب احباب کا شکریہ. جب افسانہ تھا تو مجھے بات کرنے میں بڑی دقت تھی. یہ ایک عجیب پہلو ہے جسے سابق صدر جناب طارق ہاشمی صاحب بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایز اے ممبر بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ.